السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہیں آپ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے شاہد ڈرون کی حقیقت۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملوں کے بعد ایران نے مشرق وسطیٰ پر خودکشی ڈرونز کے ذریعے 2000 سے زائد جوابی حملے کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نسبتاً ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے اب تک 800 سے زائد دفاعی میزائل داغے جا چکے ہیں، جن میں سے ہر میزائل کی لاگت سنیں گے آپ تو حیران ہو جائیں گے، $40 لاکھ تک ہے۔ ایک میزائل کی قیمت بتایا جا رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے سیکورٹی اور دفاعی امور کے نامہ نگار چارلس کولور نے دعویٰ بتایا کہ ہر پیٹریاٹ میزائل کی مالیت تقریباً $40 لاکھ ہے۔ خلیجی خطے کی دفاع کے لیے امریکہ کا سب سے عام دفاعی نظام پیٹریاٹ ہی ہے، جسے اتحادی ایرانی ڈرونز کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کولور نے کہا، یہ جنگ امریکہ اور اس کی خلیجی اتحادیوں کے لیے بہت مشکل رہی ہے۔ ایک جانب ایرانی ڈرونز سے دفاع کے لیے نظام ناکافی ہے اور دوسری جانب مزید میزائل تیار کرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں 1000 سے زائد ایرانی ڈرونز مار گرائے جا چکے ہیں۔ حکام کے مطابق ان میں سے صرف 71 ڈرونز دفاعی نظام کی رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جب ایران نے سن 2024 میں سینکڑوں ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت برطانیہ نے ان میں سے کچھ کو گرانے کے لیے لڑاکا طیاروں کے ذریعے میزائل داغے۔ ہر میزائل کی قیمت تقریباً $2 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور شاہد ڈرون کو روکنے کا واحد ذریعہ یہی مہنگے دفاعی میزائل ہیں، جن کی قیمت آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ $40 لاکھ۔ ایران کے شاہد 136 ڈرون کی لاگت کا تخمینہ صرف $20,000 سے $50,000 کے درمیان لگایا گیا ہے۔ 136 ڈرون کی قیمت۔ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایرانی ڈرونز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کوئی سستا طریقہ تلاش کیا جائے۔ اس کے لیے امریکہ نے یوکرین کے تجربے سے استفادہ کرنے کا سوچا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے سیکورٹی اور دفاعی امور کے نامہ نگار نے مزید کہا ہے کہ یوکرین نے ایسے ڈرونز بنائے ہیں جو دوسرے ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرونز نسبتاً آہستہ پرواز کرتے ہیں، لیکن یہ روسی ڈرونز کے خلاف مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور انہیں وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایران حالیہ برسوں میں روس کو ڈرونز برآمد کرتا رہا ہے، لیکن اب روس خود ایرانی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ملک میں کم قیمت اور زیادہ مؤثر ڈرونز خود روس بنا رہا ہے۔ کولور کے مطابق روس نے ان ڈرونز کو زیادہ تعداد میں استعمال کیا ہے اور یوکرین کو خاص نقصان پہنچایا ہے، ایرانی طریقے سے ڈرونز بنا کر کے۔ امریکہ نے حال ہی میں ایک نیا ڈرونز لو کاسٹ انمینٹ کمبیٹ اسٹرائک سسٹم بھی لانچ کیا ہے۔ رویٹرز کے مطابق ایک ڈرون کی قیمت کم از کم $35,000 ہو سکتی ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں امریکی افواج کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایرانی ڈیزائن کی نقل تیار کی ہے، اسے بہتر بنایا اور اب اسے ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کولور نے مزید کہا کہ یوکرینی ڈرونز کی پیداوار وسیع نہیں ہے اور اس وقت امریکہ کے لیے کافی ڈرونز دستیاب نہیں ہیں، لیکن یوکرین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ماہرین پینٹاگن بھیجے تاکہ امریکہ کو کم لاگت والے ڈرونز بنانے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ سستا مگر تباہ کن ہو۔ خودکش ڈرونز دھماکہ خیز مواد لے کر چلتے ہیں، ہدف پر لگنے کے بعد پھٹتے ہیں اور خاصا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب تک جنگ میں امریکی افواج پر سب سے مہلک حملہ ایک ڈرون کے ذریعے ہی کیا گیا ہے۔ ایک ایرانی ڈرون کویت میں ایک فوجی اڈے کے اندر جا کر پھٹ گیا، جس سے 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔
ان میں سے کچھ حملے شہروں میں بھی ہوئے جنہوں نے خلیج فارس کے ممالک میں خوف پھیلایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال ایران کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے، جس کا مقصد خوف پیدا کرنا اور امریکہ پر جلد از جلد جنگ سے دستبردار ہونے کا دباؤ ڈالنا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایرانی ڈرون تیز رفتاری سے نیچے آتا ہے اور منامہ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے صدر دفتر میں نصب ایک رڈار سے ٹکرا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ملبہ فضا میں بکھر جاتا ہے اور ڈھانچہ نیچے گر جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون دبئی کے علاقے پام جمیرہ ہوٹل سے ٹکراتا ہے، جس کے نتیجے میں آگ کا ایک بڑا گولہ بنتا ہے اور دھماکے خیز زوردار آواز آتی ہے۔ خطے میں موجود توانائی کے شعبے پر ان ڈرونز کے حملے خاص طور پر مؤثر رہے۔ خلیجی ساحل پر واقع سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنورہ نے اس وقت پیداوار روک دی جب ایک ڈرون کو روکے جانے کی کوشش کے دوران ملبہ گرنے سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ قطر بھی دنیا کی سب سے بڑی مائع قدرتی گیس LNG برآمد کرنے والی تنصیب بندی کر دی گئی جب اس مقام کو ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ ان ڈرونز کی زیادہ سے زیادہ بند تقریباً 2500 کلومیٹر اور یہ تہران سے یونانی دارالحکومت ایتھنز تک پرواز کر سکتے ہیں۔ متعدد تجارتی ڈرونز کے برعکس شاہد ڈرون کو پرواز کے دوران کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کے بجائے اسے لانچ کرنے سے پہلے پروگرام کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی مدد سے ہدف تک طے شدہ راستے پر پرواز کرے۔ اگرچہ یہ ڈرونز بیلسٹک میزائل کے مقابلے میں بہت کم رفتار سے سفر کرتے ہیں، لیکن ان کا ڈیزائن اور کم بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت انہیں رڈار اور دفاعی نظاموں کی پکڑ میں آنے سے بچاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں شاہد ڈرونز تیار کیے تھے۔ بعد میں ان میں کتنی صحیح سلامت موجود ہے۔ سوموار کے روز ایرانی پاسدار انقلاب سے وابستہ فارس نیوز ایجنسی نے ایک تصویر شائع کی کہ جس میں قطار در قطار ڈرونز ایک ایسی جگہ موجود ہیں جو زیر زمین سرنگ دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ویڈیو کس وقت ریکارڈ کی گئی۔ خیال رہے کہ ایران نے زیر زمین عسکری تنصیبات بنائی ہیں جن میں میزائل اور ڈرون اسٹوریج کی صلاحیت موجود ہے۔ ایرانی امور کے ماہر نکولس کارل کے مطابق ڈرونز اور میزائلوں کے استعمال کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے دفاعی نظاموں کا ذخیرہ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا ایک اور مقصد بھی ہے، خوف اور نفسیاتی دباؤ پیدا کرنا تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جنگ بند کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ تو آج آپ کو بتایا گیا کہ شاہد ڈرون کس طریقے سے ایران نے تیار کیا ہے اور ایران کے پاس پورا اس کا ذخیرہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس جنگ کو کسی بھی طریقے سے رکنے کا ذریعہ بنائے، امن و امان کا ذریعہ بنائے، جنگ زیادہ لمبا نہ چلے، اور تاکہ کیونکہ جنگ اگر لمبا چلتا ہے تو عام انسان، عام لوگوں کو زیادہ نقصان ہوگا اور پوری دنیا کا جو سب سے بڑا اکنومی سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہوگا۔